اس نے کہہ دیا ہے قرآن شریف میں کھلے عام مالک یوم الدین، اس دن کا وہ مالک ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی اس نے نمازیں پڑھی ہیں تو یہ جنت میں جائے گا اور گناہ گار بیچارے یہیں بیٹھے رہ جائیں. اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بھیج دے. ایک دن بھی نماز نہ پڑھنے گیا ہو کوئی، ایک دن بھی اس نے جو ہے روزہ نہ رکھا ہو، اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہے تو بھیج دے بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں، کسی کو بھی بھیج دے. اللہ کو تھوڑی فرق پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے. جس کے اوپر اس کا کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، چلو بھائی جاؤ جناب. اب اللہ نے اگر کہہ دیا جاؤ تو کون روکے؟ ہے گا کوئی روکنے والا؟ تو یہ مت سمجھنا کبھی بھی کہ میرے اعمال اچھے ہیں، میں نے نمازیں روزے بہت کیے ہیں تو میں نے تو جانا ہی جانا ہے جنت میں. اس دھوکے میں نہیں رہنا. یوم محشر میں لوگوں کی بخشش اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگی. جو بھی بخشا گیا اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا. اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بھیج دے، جس کو چاہے اللہ بھیج دے. اور آپ پھر کہیں جی میں نے تو نمازیں پڑھی تھیں، آپ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی. وہ نمازیں اٹھا کے منہ پہ دے مارے. جب صحابہ کرام نے حضور پاک سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ قرآن میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں آ کے پوچھیں تو اللہ نے کیا کہا؟ پھر یہ کہا کہ میں عرش الہی پہ بیٹھا ہوں. کیا کہا؟ فَإِنِّي قَرِيب. کون تھا قریب وہاں پر؟ محمد رسول اللہ کی ذات. مصطفیٰ کی موجودگی رب کی موجودگی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور پھر حضور نے کہا آگے بڑھ کے کہ جب میں چلا جاؤں تو پھر مولا علی تمہارے نزدیک اللہ کا نشان ہے، تو جو علی کو پالے گا وہ اللہ کو پالے گا. پھر مولا علی سے یہ ولایت نکلی اور جہاں جہاں حبر اللہ جڑتی گئی وہ نائب خدا بنتا گیا. اس کی موجودگی رب کی موجودگی قرار پاتی رہی. اگر حضور زمین پر نہ آتے، اللہ کو نہ دیکھا ہوتا اور نہ بتاتے کہ وہ ایک ہے، تو اس کی توحید بیان کون کرتا؟ کسی اور نبی نے تو دیکھا ہی نہیں تھا. تو موسیٰ نے دیکھا ہی نہیں تھا تو کیسے کہتا کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، وہ کیسے کہتے کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے، دیکھا ہی نہیں. 1,24,000 پیغمبروں میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حجابات ہٹا دیے اور مصطفیٰ نے دل کی اور سر کی آنکھ سے اپنے رب کے جلووں کو خوب دیکھا اور پھر دنیا کو آگے بتایا کہ میں محمد گواہی دیتا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں. هو اللہ احد، وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے، میں نے دیکھا ہے. یہ جملہ موسیٰ نہیں کہہ سکتے، ابراہیم نہیں کہہ سکتے، نوح نہیں کہہ سکتے، انہوں نے تو دیکھا نہیں. تو اب کہہ دیجئے یہ جملہ کہ مصطفیٰ کے بغیر، اقرار مصطفیٰ کے بغیر توحید ادھوری ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے، شیخ، وہ مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے مارتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا وہ قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے. اگر کوئی مرشد کا دعویٰ کرے، باقی باتیں چھوڑ دو، کتنا قرآن پڑھایا، کتنی حدیثیں پڑھائیں، کتنے وظیفے کرائے، نماز کا تعلق ہدایت سے نہیں ہے. اسی لیے منافق بھی پڑھ رہا ہے، سنی بھی پڑھ رہا ہے، سلفی بھی پڑھ رہا ہے، دیوبندی بھی پڑھ رہا ہے، اہل حدیث بھی پڑھ رہا ہے، شیعہ بھی پڑھ رہا ہے. اگر یہ ہدایت سے تعلق ہوتا تو یہ سارے ہدایت پر ہوتے نا. یہ روزہ، یہ حج، یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ، یہ اراکین اسلام ہیں. ان کی بنیاد ایمان ہے، نور ہے قلب میں آنا. جب تک نور قلب میں نہیں آئے گا یہ ساری عبادتیں بیکار اور رائگاں جائیں. اور اگر یہ دو کام کوئی مرشد نہ کر سکے تو سلطان باہو نے کہا ہے کہ اس کو بوری میں بند کر کے دریائے راوی میں بہا دو. مرشد نہیں ہے، ڈھکوسلے باز ہے. مرشد وہ جو نظر سے دل پاک کرے اور نظر سے نفس کو مارے. نہیں کر سکتا تو مرشد نہیں ہے، شیطان ہے. یہ کیسی یاری ہے جس میں کبھی شریعت کا ترازو لے کے مرشد کو تولتا ہے شریعت میں کہ شریعت پر پورا اترا یا نہیں، داڑھی میں پورا اترا یا نہیں، عبادتوں میں پورا اترا یا نہیں. کبھی باطل کے ساتھ بٹھاتا ہے مرشد کو کہ اس کے اعمال باطل ہیں یا حق ہیں. یہ ترازو توڑ دے. مرشد کو حق اور باطل کے ترازو میں نہ تولنا. ترازو یہ رکھ کہ مرشد حق، میں باطل. مرشد حق، میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی. جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں. علامہ اقبال نے کہا یہ ترازو رکھ، مرشد حق، میں باطل. مرشد حق،
میں باطل. جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا تو پتہ ہے ہمیں کہ وہ اندر سے کالا ہے, لیکن جو 20 سال نماز پڑھنے کے باوجود بھی کالا ہے, تو اب یہ دنیا کو دھوکا ہو گیا کہ اندر سے وہ نماز کوئی قبول ہی نہیں ہوئی اس کی, اور دنیا کی نظروں میں وہ پکا نمازی ہے. قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ تباہی ہے ایسے نمازیوں کی کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حقیقت سے غافل ہیں, اور ہم یراؤن, اور وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا اکیلے بھی پڑھیں وہ تو بھی دکھاوا ہے. کیوں؟ کہ اللہ تو دیکھ نہیں رہا ان کی نمازوں کو, وہ خود اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہے ہیں, یہ دکھاوا ہو گیا نا.